بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 22 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم اسباب منع صرف میں سے 2 سبب معرفہ اور عجمہ کا بیان پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المعرفة شرطها أن تكون علمية. العجمة شرطها أن تكون علمية في العجمة، وتحرك الأوسط أو الزيادة على الثلاثة، فنوح منصرف وشطر وإبراهيم ممتنع۔ ترجمہ سن لیتے ہیں۔ معرفہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہو، اور عجمہ اس کے غیر منصرف کے لیے سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ عجمی زبان میں عالم ہو اور متحرک الاوسط یا زائد علی الثلاثہ ہو۔ بس اسی وجہ سے نوح منصرف ہے، شطر اور ابراہیم غیر منصرف ہے۔ آج کے درس کے اندر 5 باتیں ہوں گی۔ پہلی بات، معرفہ کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ دوسری بات، اس کا غیر منصرف کے لیے سبب بننے کی شرط اور اس کی وجہ۔ پھر عجمہ کی لغوی اصطلاحی تعریف، یہ تیسری بات ہے۔ چوتھی بات، عجمہ کا غیر منصرف کے لیے سبب بننے کی شرائط، اور تیسری بات ہے ان شرائط کی وجہ۔ چلتے ہیں پہلی بات کی طرف۔ المعرفہ سے صاحب کتاب اسباب منع صرف میں سے چوتھا سبب بیان فرما رہے ہیں۔ معرفہ کا لغوی معنی ہوتا ہے معلوم چیز یا کسی شے کی حقیقت کو پا لینا۔ اصطلاح میں اس کا معنی یہ ہے یا اسم وضع لشیء معین، یعنی معرفہ وہ اسم ہے جو ایک خاص معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو، چاہے وہ معین چیز ذوی العقول میں سے ہو جیسے عمر، بکر، ناصر وغیرہ، اور چاہے غیر ذوی العقول میں سے ہو جیسے الکتاب اور قلم وغیرہ۔ اب دوسری بات، معرفہ کا غیر منصرف کے لیے سبب بننے کی شرط اور اس کی وجہ کیا ہے۔ معرفہ غیر منصرف کے لیے سبب مؤثر تب بنے گا جب اس میں عالمیت پائی جائے، اور آپ کو معلوم ہے معرفہ کی 7 اقسام ہیں۔ ان میں اسماء اشارات، اسماء موصولات اور مضمرات یہ تو مبنی ہیں، اور معرفہ بندا بھی اکثر مبنی ہوتے ہیں، اور معرف باللام اور اضافت تو ایسے معرفہ ہیں جو غیر منصرف کو منصرف کر دیتے ہیں۔ اس لیے معرفہ کی یہ 6 اقسام منع صرف کا سبب نہیں بن سکتی، باقی صرف علم رہ گیا ہے تو وہی منع صرف کا سبب بنتا ہے۔ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ یہاں معرفہ کو سبب بنا کر علم کو اس کے لیے شرط قرار دیا گیا ہے، اس کے برعکس کیوں نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سوال ہی غلط ہے۔ اس لیے اگر علم کو سبب بنا لیتے تو اس کے لیے معرفہ کی شرط لگانے کا کیا فائدہ، کیونکہ وہ تو پہلے سے معرف ہے بلکہ عارف ہے۔ اور اگر اس سوال کو صحیح بھی کہا جائے تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ غیر منصرف کے سارے اسباب فروعات کے قبیل سے ہیں، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے، تو معرفہ کو سبب بنا کر اس کو نکرہ کا فرع کہنا زیادہ ظاہر اور مناسب ہے، بجائے اس کے کہ علم کو سبب بنا کر اس کو نکرہ کا فرع کہہ دیا جائے۔ اب یہاں کہا شرطھا ان تکون عالمیہ، یہاں عبارت تھوڑی سی محذوف ہے۔ اصل بات یہ المعرفۃ شرطھا فی منع الصرف ان تکون عالمیہ، کہ معرفہ کے منع صرف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے کہ عالمیت ہو۔ اس لیے بظاہر عبارت سے معلوم ہوتا ہے
کہ معرفہ کے معرفہ ہونے کی شرط یہ کہ وہ عالمیت ہو، حالانکہ ایسا بالکل مراد نہیں یہاں پہ، بلکہ یہاں مراد یہی ہے کہ معرفہ منع صرف کا سبب بننے کی سبب تب بنے گا جب کہ وہ علم ہو، علم نہیں ہوگا تو باقی بات تفصیل سے پہلے ہو چکی ہے۔ آگے العجمہ، عجمہ اسباب منع صرف کا 5واں سبب ہے۔ عجمہ کا لغوی معنی ہے غیر فصیح بات کرنا، یا عجمہ کا ایک معنی گونگا کے بھی آتے ہیں۔ اور عجمہ کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اصطلاح نحو میں عجمہ کہتے ہیں کون اللفظ غیر عربی، کہ یعنی کسی لفظ کا عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان سے ہونا۔ اور عجمہ کا غیر منصرف کے لیے سبب بننے کی شرائط کیا ہے؟ کہ عجمہ غیر منصرف کے سبب بننے کے لیے اس کے لیے چند شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ لغت عجم میں کسی کا نام ہو، چاہے اس کا نام ہونا حقیقی طور پر ہو جیسے ابراہیم، اسماعیل، یا حکمی طور پر ہو جیسے قالون۔ یہ لغت عجم یعنی رومی زبان میں کسی کا نام نہیں تھا بلکہ اس میں جنس تھا۔ ہر اچھی چیز کو رومی زبان والے قالون کہتے تھے۔ پھر عربی زبان میں آ کر عرب نے قرائے سبع میں سے نافع کا اس کی قرأت کی عمدگی کی وجہ سے نام رکھ دیا قالون۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اسم زائد علی الثلاثہ ہو جیسے ابراہیم، اس میں عالمیت اور عجمہ ماں اپنی شرط کے پائے جاتی ہیں، اور اگر زائد علی الثلاثہ نہ ہو تو پھر شرط یہ ہے کہ متحرک الاوسط ہو، یعنی درمیانہ حرف متحرک ہو، جیسے شطر ہے، یہ دیار بکر کے ایک قلعے کا نام ہے، اس میں بھی عالمیت اور عجمہ اپنی شرط یعنی متحرک الاوسط کے ساتھ پائی جاتی ہے، اس لیے یہ غیر منصرف ہے۔ نوح، یہ منصرف ہے، اس لیے منصرف ہے کہ اس میں پہلی شرط تو ہے کہ عالم ہے، لیکن دوسری شرط کی دونوں شکوں میں سے کوئی شک نہیں پائی جاتی، اس سے یہ منصرف ہے۔ اب عجمہ میں غیر منصرف بننے کے لیے یہ دو شرطیں کیوں لگائی؟ یہ اس لیے لگائی کہ عرب لوگ ہر ثقیل کلمہ میں چاہے وہ عربی کلمہ ہو یا عجمی اس کو آسان بنانے کے لیے ضرور تغیر و تبدل کرتے رہتے ہیں، جبکہ عجمہ کا معنی صرف کے لیے سبب بننا صرف اپنے ثقیل ہونے کی وجہ سے ہے۔ لہذا اگر اہل عرب کے تغیر و تبدل کے بعد اس سے ثقل جاتا رہا تو وہ سبب بننے کے لائق نہیں رہے گا، کیونکہ علت جاتی رہے گی۔ لہذا ہم نے شرطیں لگائی تاکہ عجمہ اپنی ثقالت پر باقی رہے اور ہر قسم کے تغیر و تبدل سے محفوظ رہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ عربی زبان کی ابتدا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمائی ہے، اور ان کی اولاد کو ہی اہل عرب کہا جاتا ہے۔ فرشتوں کے ناموں میں سے صرف 2 فرشتوں کے نام یعنی منکر نکیر کے علاوہ باقی تمام نام غیر منصرف ہے فرشتوں کے، اور انبیاء علیہ السلام کے ناموں میں سے 6 ناموں کو منصرف، باقی اسماء کو غیر منصرف کہا گیا ہے۔ وہ 6 نام کون سے؟ صالح، ہود، محمد، شعیب، نوح اور لوط علیہم السلام۔ اب ذرا عبارت کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیے عبارت میں المعرفۃ شرطها ان تکون عالمیہ، شرطها ان تکون عالمیہ، یہ بات پہلے عرض کر دی ہے کہ معرفہ غیر منصرف کا سبب تب بنے گا جب وہ علم۔ العجمۃ شرطها ان تکون عالمیۃ فی العجمہ، کہ عجمہ کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ عجمی زبان میں عالم ہو۔ اب عالمیت میں تعمیم ہے، خواہ حقیقتاً عجمہ میں عالم ہو جیسے ابراہیم، یا حکمن ہو، یہ پہلے بات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے۔ تو گویا خلاصہ یہ ہوا کہ عجمہ کی علم ہونے کی 3 صورتیں۔ عجمہ میں علم تھا، بے وقت انتقال بھی علم جیسے ابراہیم۔ عجمہ میں علم نہ تھا مگر انتقال الی العرب کے وقت بغیر تغیر و تبدل کے علم رکھ دیا گیا ہو۔
اور تیسری صورت یہ ہے نہ عجمہ میں علم ہو اور نہ ہی عربی میں منتقل ہونے کے بعد بغیر تغیر و تصرف کے علم رکھ دیا گیا ہے، جیسے لجام، یہ سبب نہیں بنے گا، منصرف ہوگا۔ اب آگے وتحرک الاوسط او الزیادۃ علی الثلاثہ، یہ عجمہ کے لیے دوسری شرائط ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک شرط ہو۔ آگے فنوح منصرف و شطر و ابراہیم ممتنع، تو یہ دوسری شرط کے انتفاع پر متفرع ہے کہ نوح عجمی ہے، عجمہ ہے اور علم بھی، مگر دوسری شرط نہیں پائی جاتی اس لیے یہ منصرف ہے۔ اور شطر و ابراہیم یہ شرط ثانی کے وجود پر متفرع ہے، یعنی یہ غیر منصرف ہے کیونکہ دو سبب پائے جاتے ہیں، عجمہ اور علم۔ باقی صاحب کتاب کا نوح سے غرض تفریع بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک اختلافی مسئلے میں جو مختار مذہب ہے اس کو بیان کرنا ہے، تاکہ کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ شرط اول کے انتفاع پر تفریع کو بیان نہیں کی۔ اور مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ علامہ جار اللہ زمخشری رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے عجمہ میں فقط عالمیت ہو تو اس کو منصرف اور غیر منصرف پڑھنا جائز ہے، جیسے نوح اس کو منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں، غیر منصرف۔ تو دلیل ان کی کیا ہے؟ علامہ زمخشری عجمہ کو قیاس کرتے ہیں تانیث مانوی پر، کہ جس طرح تانیث مانوی میں فقط عالمیت ہو تو اس کو منصرف اور غیر منصرف پڑھنا جائز ہے، اسی طرح نوح کو بھی منصرف اور غیر منصرف پڑھنا جائز ہے۔ مصنف اور جمہور نحات کے نزدیک عجمہ میں فقط عالمیت ہو جیسے نوح، اس کو منصرف پڑھنا واجب ہے، غیر منصرف پڑھنا جائز ہی نہیں، اور اس کو تانیث مانوی پر قیاس کرنا یہ قیاس مع الفارق ہے، اس لیے کہ عجمہ بنسبت تانیث مانوی کے سبب ضعیف ہے، کیونکہ عجمہ امر معنوی ہے، اس کے لیے لفظوں میں کوئی علامت اور نشانی نہیں، اور تانیث مانوی بھی اگرچہ امر معنوی ہے مگر بعض اوقات اس کی علامت لفظوں میں ظاہر ہو جاتی ہے، جیسے ہندن کی تصغیر ہنیدتن میں تا ظاہر ہو جاتی ہے، لہذا عجمہ اور تانیث مانوی میں فرق ہے، چونکہ تانیث مانوی بنسبت عجمہ کے سبب قوی تھا، اس لیے اس میں فقط عالمیت عدم انصراف کے جواز کے لیے کافی ہے، عجمہ میں کافی نہیں۔ اب یہ سوال ہے کہ ما و جورا میں بھی تو عجمہ اور علم ہے، اس میں عجمہ کا اعتبار کر کے کیوں غیر منصرف پڑھتے ہو جبکہ نوح کی طرح ساکن اور اوسط ہے؟ ما و جور میں عجمہ کا اعتبار مستقل سبب ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے، بلکہ دوسرے سبب تانیث مانوی کی تقویت کے لیے اعتبار کیا گیا، اور ان میں دو سبب تانیث مانوی اور عالمیت، یہ دو موجود ہیں، بخلاف نوح کے کہ اس میں عجمہ کے علاوہ دو سبب ہے ہی نہیں۔ اگر عجمہ کا اعتبار کرے تو مستقل سببیت کے اعتبار سے ہوگا جو کہ ساکن اور اوسط میں باطل ہے۔ یہاں تک آج کا سبق تھا، امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔